السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج علی شہزادی کے جسم سے ان دوستوں کی دعوت کرنے والا تھا۔ اس نے اس سلسلے میں اپنے دونوں دوستوں کو پہلے سے ہی آگاہ کر رکھا تھا کہ جب بھی میں فون کر کے اپنے کھیت میں بلاؤں تو تم فوراً پہنچ جانا۔ اس نے آتے ہی شہزادی کو کارروائی شروع کرنے کا بولا۔ اب تو شہزادی کی روح جیسے فنا ہو گئی تھی۔ اس کے منہ سے منتیں نکل رہی تھیں جو کماد سے نکل کر اطراف میں پھیل گئی تھیں۔ علی نے اس کی آواز پر بھی کان نہیں دھرے تھے۔ وہ شاید اس وقت پاگل ہو چکا تھا۔ اس نے شہزادی کو تھپڑ مارتے ہوئے اس سے کہا، تیری وجہ سے ہی میں اس گندے کام میں پڑا تھا۔ یہ گندا چسکا مجھے لگانے والی تو ہی تھی، اور تیرے لگائے ہوئے اس چسکے کی وجہ سے میں برباد ہو گیا ہوں۔ نہ دن کو سکون ہے اور نہ ہی رات کی نیند سو سکتا ہوں، اور اس سب کی ذمہ دار تو ہے۔ لیکن آج سب حساب برابر کر دوں گا۔ علی بولتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی آواز میں درد کا عنصر بھی شامل تھا۔ اس لمحے اسے اس بات کا ڈر بھی نہیں رہا تھا کہ اگر کوئی اس کی آوازیں سن کر ان کے سر پر آن پہنچا تو اس کو گاؤں والوں کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ شہزادی جیسی لڑکی کو ایسا کرنا تو شاید جرم نہ تھا کہ گاؤں کے کئی مرد حضرات اس کے جسم سے مستفید ہو چکے تھے، لیکن وہ کبھی پکڑے نہیں گئے تھے۔ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم اس کام سے اس لیے بچتے ہیں کہ ہم صرف پکڑے جانے سے ڈرتے ہیں۔ اگر اس جیسا جرم نہیں بھی کرتے تو اس کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کہیں پکڑے نہ جائیں۔ جرم سے نفرت نہیں ہے ہمیں، اگر پکڑے جانے کا خوف نہ ہو تو ہمارے معاشرے میں برائی کی شر انتہائی حدوں سے بھی آگے نکل جائے۔ علی کا اس حالت میں رنگے ہاتھوں پکڑے جانا ایسا جرم ہوتا جس کی اسے انتہائی بھیانک سزا مل سکتی تھی۔ دوسری طرف شہزادی کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ جب شہزادی نے دیکھا کہ اس کی کسی منت کا بھی علی پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس نے اندر ہی اندر علی کو آج کی اس بھیانک غلطی پر مزہ چکھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جب شہزادی جانے لگی تو علی بولا، تو کدھر جاتی ہے؟ ابھی تو نے میرے دوستوں کو بھی خوش کرنا ہے، وہ بھی بس آنے ہی والے ہیں۔ اور شہزادی کانپ گئی تو گویا آج علی نے اس کے لیے حد سے زیادہ تکلیف دہ بندوبست کیا ہوا تھا۔ اس نے علی کی منتیں شروع کر دی، لیکن علی نے اس کی ایک نہ سنی۔ آخر اس نے علی کو دھمکی دے ڈالی، دیکھو علی، اگر تم نے مجھے اپنے دوستوں کے حوالے ابھی کر دیا تو میں تیرے باپ اور چودھری اسلم کو تیرا اور حیا کا سارا چکر بتا دوں گی۔ علی اس پر پہلے ہی جلا بھنا بیٹھا تھا، اس بات پر مزید مشتعل ہو گیا اور اس پر پل پڑا۔ اس نے اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ شہزادی نیچے پڑی رو رہی تھی اور اس سے معافیاں مانگ رہی تھی۔ وہ آج حیران تھی کہ علی کو ہو کیا گیا تھا۔ وہ بزدل علی نہ جانے کہاں چلا گیا تھا جو ایک دن اس کی خالی کھولی دھمکی پر ہی ڈر گیا تھا، لیکن آج جب اس نے واقعی دھمکایا تھا تو علی ذرا سا بھی خوفزدہ ہونے کی بجائے الٹا اسی پر ٹوٹ پڑا تھا۔ علی اسے پیٹ رہا تھا۔ جب اس کے دوست پہنچ گئے تھے، قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ میں ان دنوں گاؤں میں موجود نہیں تھا، ورنہ علی مجھے بھی ضرور دعوت دیتا۔ انہوں نے علی کو اس سے دور کیا۔ لڑکی سامنے پڑی ہوئی تھی جسے دیکھ کر ان دونوں کے منہ میں پانی بھر آیا۔ علی ایک لڑکے کے ساتھ باہر آ گیا تھا۔ شہزادی نیچے زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ جب وہ اس کام سے نمٹ چکے تو انہوں نے شہزادی کو پانی پلایا۔ شہزادی کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ علی اب ٹھنڈے دماغ سے سوچ رہا تھا، اور جیسے جیسے وہ شہزادی کی حالت دیکھ رہا تھا اسے اپنے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جوش میں آ کر اس سے حماقت سرزد ہو چکی تھی۔ اس نے شہزادی کی اچھی خاصی درگت پہلے تو خوب بنائی تھی اور بعد میں اس پر اپنے دو دوست بھی چھوڑ دیے تھے۔ اب علی خیال کی آنکھ سے دیکھ رہا تھا کہ گاؤں میں پنچایت ہو رہی ہے، جس میں ایک طرف شہزادی کھڑی فریاد کر رہی ہے اور دوسری طرف سارے گاؤں والے مل کر جوتوں سے اس کی اور اس کے دوستوں کی حجامت کر رہے تھے۔ وہ اس خیال سے ہی کانپ گیا۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ شہزادی اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ بھیانک سلوک کرنے والی تھی۔ اس نے شہزادی کو مخاطب کیا۔ شہزادی نے نیم واں آنکھوں سے اسے دیکھا۔ علی نے اس کو پچکارتے ہوئے پیسوں کا لالچ دے کر راز رکھنے کا وعدہ لینا چاہا، لیکن شہزادی تو اس وقت اپنے آپ میں ہی نہیں تھی۔ علی اس کی حالت دیکھ کر خوف سے کانپنے لگا۔ انہوں نے جیسے تیسے کر کے اسے اٹھایا اور ہوش میں لانے لگے۔ آخر وہ لوگ اسے گاؤں میں پہنچانے میں کامیاب ہو ہی گئے، لیکن علی کو معلوم نہیں تھا کہ جوش میں آ کر اس نے جو غلطی کی تھی اس کی اسے کیا سزا ملنے والی تھی۔ علی اس دن گھر جانے کی بجائے کھیتوں میں ہی پڑا رہا۔ اس کے دوست بھی اب خوفزدہ سے نظر آنے لگے تھے۔ ان میں سے ایک نے تو اسی شام گاؤں چھوڑ دیا، جبکہ دوسرا ذرا حوصلے والا تھا، چنانچہ وہ اسی طرح سے گاؤں میں پھرتا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ شہزادی کے لیے یہ کام ایک معمولی بات ہے اور وہ اس طرح کی باتیں کسی کو بھی نہیں بتاتی۔
اوپر سے انہوں نے اسے پیسے بھی دے دیے تھے۔ علی ان دونوں سے الگ ایک مختلف قسم کے خوف کا شکار تھا۔ اپنے دوستوں کے جانے کے بعد جب اس نے حالات پر زیادہ تفصیل سے غور کیا تو اس کے دماغ میں ایک نئے اندیشے نے سر اٹھا لیا تھا۔ یہ ایسا نکتہ تھا جس پر علی غصے کی وجہ سے شروع میں سوچ ہی نہیں پایا تھا، اور یہ نکتہ تھا علی اور حیا کا چکر شہزادی جیسی لڑکی کے علم میں ہونا۔ وہ سوچتا اگر شہزادی نے چودھری اسلم کو بتا دیا تو، اور علی کی سانس اس کے سینے میں ہی کہیں اٹکنے لگتی۔ آخر سورج ڈوبنے کے وقت وہ گاؤں کی جانب چل پڑا تھا۔ شہزادی اپنے گھر پہنچتے ہی لیٹ گئی تھی۔ اس کے انگ انگ میں شدید درد تھا۔ اسے جیسے کچھ یاد آیا۔ وہ اٹھی اور علی کے لیے ایک غلیظ ترین گالی خود بخود اس کے منہ سے نکل گئی۔ اس وقت اس کے دل میں علی کے لیے نفرت اپنی انتہا کو چھو رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر علی پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کی ماں اس وقت گھر میں نہیں تھی اور یوں شہزادی کسی بھی سوال و جواب سے بچ گئی تھی۔ اس کی ماں اسے ایسی حالت میں دیکھ لیتی تو یقیناً معاملہ کسی حد تک اس کی سمجھ میں آ جاتا کہ وہ بھی اپنی جوانی کے دنوں میں اسی کردار کی مالک رہی تھی جو شہزادی نے اپنا رکھا تھا۔ شہزادی بھی اس بات سے بخوبی واقف تھی۔ شہزادی نے اگلے دنوں میں کسی سے بھی اس بات کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے علی اور اس کے دوستوں کے حوالے سے گاؤں والوں سے کوئی بات کی تو الٹا اسی پر بات الٹ سکتی ہے، کیونکہ گاؤں کے کئی معززین اس سے سخت نالاں رہتے تھے اور کسی بات کو بہانہ بنا کر اسے گاؤں بدر کر دینا چاہتے تھے۔ شہزادی ان کو کوئی بھی موقع فراہم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ غربت اور وقت کے تھپڑوں نے اسے انتہائی زیرک اور عقل مند بنا دیا تھا۔ وہ ٹھنڈے دماغ سے سوچ رہی تھی، کیونکہ اس نے کہیں سے سن رکھا تھا کہ اس طرح کی صورتحال میں جلد بازی میں کیے گئے فیصلے کچے ثابت ہوتے ہیں جو دیر پا اثر چھوڑنے میں ناکام رہتے ہیں، جبکہ ٹھنڈے دماغ سے کیے گئے فیصلے ہمیشہ مؤثر اور دیر پا ہوتے ہیں۔ وہ اس معاملے میں عجلت نہیں چاہتی تھی۔ اس کے دماغ میں علی سے متعلق انتہائی خطرناک منصوبہ پل رہا تھا۔ دراصل وہ علی اور حیا کو رنگے ہاتھوں چودھری اسلم اور اس کے کرندوں سے پکڑوانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے اس نے سوچنا شروع کر دیا۔ وہ جلد سے جلد علی کو چودھری اسلم کے شکنجے میں دیکھنا چاہتی تھی، اور اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ خاموشی سے کسی مناسب وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ ناول کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ شکریہ۔